بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ عارف حمید بھٹی، آج پاکستان سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، کسی بھی ملک میں معاشی ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، انصاف نہ ہو، ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہ کر رہے ہوں، لوگوں کے حقوق سلب نہ کیے جاتے ہوں، سب کو سچ بولنے کی اجازت ہو، روزگار کی اجازت ہو۔ جبر، ظلم اور فسادیت میں کبھی بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس وقت امریکہ کو تو شریف اللہ دے چکا، لیکن اپنے ملک میں دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پہ اب تفصیلی بات کریں گے۔ لیکن آج قوم کے ہیرو شہید ارشد شریف کی اسلام آباد کی آئینی عدالت کے پاس کیس تھا۔ شہید ارشد شریف وہ صحافی ہے جو ایک محب وطن پاکستان صحافی تھا، جو ایک ملک سے عشق کرتا تھا، دیوانہ وار، جو جھوٹ کے خلاف سچ بولتا تھا، جو دباؤ میں بھی عوام تک حقائق پہنچاتا تھا، جسے زندگی میں مختلف دھمکیاں دی گئی۔ وطن عزیز میں اسی کے پاکستان میں جس سے وہ پیار کرتا تھا، فرنٹ لائن میں سب سے زیادہ کوریج اس نے کی۔ اس پر 16 مقدمات، موجودہ وزیر اعظم جب PDM 1 تھا، 22 اکتوبر 2000 کو اسے 2022 کو کینیا میں شہید کر دی گیا۔ 16 مقدمات اس کے پاکستان میں درج ہوئے۔ پاکستان میں اپنے ہی جگہ ملک کی زمین اس کے لیے جلا دی گئی۔ میں اس کے ساتھ روزانہ رابطوں میں رہتا تھا، کم و بیشتر۔ وہ اپنے گھر چھپ کے رہتا تھا، اس کو AOI سے نکلایا گیا۔ حالات یہ ہوئے کہ وہ اس وقت اس کو دبئی جانا پڑا۔ دبئی سے وہ ادھر بعض سرکاری ادارے وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا دبئی سے بے دخل ہو جائے ورنہ پاکستان ڈیپورٹ کر دیں گے۔ شہید ارشد شریف نے اس دن بات ہوئی اور اس نے کہا مجھے مار دیں گے۔ پھر اسے کینیا جانا پڑ گیا بحالت مجبوری۔ اس کا وہ پیچھے کرتے رہے، روزانہ بات ہوتی رہی۔ کینیا کی عدالت نے کہہ دیا کہ اسے اتفاقاً یا نہیں سازش سے قتل کیا گیا ہے، لیکن اس کی بوڑھی ماں سپریم کورٹ گئی آج سے 2.5 سال پہلے۔ عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس، پہلی دفعہ چل کے گئی، پھر ویل دفعہ چیئر کر کے گئی، لیکن اسے انصاف نہیں ملا۔ آج آئینی عدالت میں جو خود غیر آئینی طریقے سے بنی ہے، جسے سیاستدان کہہ رہے ہیں، وکلا کہہ رہے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، اس میں ایک کیس تھا، آج کیس کی سماعت تھی، از خود کیس نوٹس کی۔ اندازہ کرے سیدھا سیدھا کرمنل کیس ہے۔ آئینی عدالت کا تو اس میں معاملہ نہیں۔ پاکستان میں اس پہ 16 مقدمات درج ہوئے، پاکستان میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ چھپتا چھپاتا رہا، دبئی گیا، دبئی نہیں رہنے دیا، کینیا گیا۔ جب اس کی میت آئی شہید کی تو اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا میں نے میت لینے جانا، اس کی شہید کی والدہ نے، میں نے خود، مجھے انہوں نے کہا خبردار یہ رانا ثناء اللہ نہ آئے، ان کی حکومت میں میرے بیٹے پر مقدمہ درج ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے بڑی کوشش کی، لیکن رانا ثناء اللہ کو کہا آپ ایئرپورٹ پہ نہ آئیں، لوگوں میں اشتعال ہے۔ اور اس کا جنازہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا صحافیوں میں، اور آج بھی اس کی قبر پہ گلاب کے پھول خوشبو مہک کے چھوڑتے ہیں، لیکن اس کی بوڑھی ماں اور معصوم بچے اور بیوہ بیویاں کہتی ہے خدارا ہمیں انصاف دو، لیکن آج بھی اسے انصاف نہیں ملا۔ آپ نے امریکہ کے ایک حکم پر، امریکہ کے CIA کے ایجنٹ پر، حکم پر، CIA کے ایجنٹ پر، جس نے پاکستان کی طاقتور شخصیت کو کہا کہ 2021 میں ان کے بندے افغانستان کابل پر مارے گئے، اس کو پکڑ کے آپ نے شریف اللہ کو دے دیا، لیکن ارشد شریف کے قاتل نہیں پکڑے۔ پاکستان میں وہ ہیں جنہوں نے جھوٹے مقدمے درج کرائے مختلف شہروں میں۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کی والدہ کی درخواست ہے، لیکن ہاں ناظرین، اس ملک میں انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ مجھے بھی 4 دفعہ آفر کرایا گیا ایک چینل ہیڈ پہ، 3 دفعہ ملک چھوڑ کے گیا، ریزائن دیا گیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کون نہیں، عطا تارڑ صاحب آپ کو خوف خدا نہیں آتا؟ میں ارشد شریف پہ آؤں گا۔ یہ ارشد شریف تو شہید ہو کے بھی زندہ ہے، ہم زندہ ہو کے مردار ہیں۔ آپ کہتے ہیں صحافیوں کو نہیں نکالا؟ آپ کے دور میں ارشد شریف، میں آپ کو بتاتا ہوں، ارشد شریف، ہارون رشید، ظفر حلالی، اسامہ غازی،
اکبر باجوہ، حبیب اکرم، عظما نعمان، سمی ابراہیم، صدیق جان، کاشف عباسی، آفتاب اقبال، اوریا مقبول جان، جمیل فاروقی، بیرسٹر احتشام، خالد جمیل، زعیم لغاری، شاکر امان اور دیگر کئی صحافی شامل ہیں، اور سمینہ پاشا اور پارس اور حبیب اکرم سمیت۔ خدا کے واسطے آپ کہتے ہو نہیں ہے؟ اس مقدس رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ میں ارشد شریف کی طرف آتا ہوں، یہ صحافیوں کی زندگی کے دشمن ہیں، اور ارشد شریف نے جو سپریم کورٹ میں خط ڈالا تھا کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، وہ خط بھی آج بھی سپریم کورٹ میں پڑا اور میرے پاس بھی ہے۔ اس میں پہلا نام تھا ارشد شریف کی زندگی کو خطرہ، اس نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن میں۔ دوسرا نام عارف حمید بھٹی، سمی ابراہیم اور عمران ریاض، اور ایک دو اور نام تھے صدیق جان وغیرہ، تو آپ وہ نکال لیں۔ آپ تو کہتے ہو ڈاڈا مارے تھے رون بھی نہ دے۔ خیر، وفاقی حکومت نے ارشد شریف کی سماعت ہوئی۔ وفاقی حکومت نے کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کے معاہدے کی توثیق کا لیے وقت مانگ لیا۔ 1 ماہ میں صدر سے معاہدے کی توثیق کروائی جائے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کینیا کے ساتھ باہمی قانونی امداد کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل معاہدے کے مطابق اس کی توثیق عمل میں جاری ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سپریم کورٹ نے پیش رفت سست روی پر سوالات اٹھائے، لیکن کوئی حکم نہیں دیا کہ 3.25 سال سے 2.5 سال سے اس کی شہادت ہو گئی ہے، ایک ملزم بھی نہیں پکڑا۔ ایک ملزم جو اس پہ جس نے جھوٹے مقدمہ درج کرائے، جو قتل کی دھمکیاں دیتے تھے، اس کے گھر CC کیمرے بھی تھے سامنے۔ 10 دسمبر کو معاہدہ ہو چکا، آج توثیق کیوں نہیں ہو سکی؟ جسٹس اطہر رضوی صاحب، کیا آپ سے روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ مانگی جائے؟ جسٹس جمال مندوہیل صاحب، آئینی عدالت کے یہ جج سے مانا۔ یہ کیس پہلے منصور علی شاہ صاحب کے پاس لگا تھا، تو ہمیں توقع تھی کہ شاید انصاف مل جائے۔ ایک ناحق انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو ارشد شریف تو آئینہ تھا جو پوری دنیا کو سچ دکھاتا تھا۔ آپ نے ظالموں اس کا ہی سوچ لیا۔ آج بھی اس کی قبر پہ جاؤ اور تازہ پھول ہر آدمی جا کے اس کو دیتا ہے، تمہاری طاقت بھی جائے گی اور تم بھی عبرت کا نشان بنے گا۔ ہر ظالم، یہ قرآن میں ہے۔ خیر، میں آتا ہوں، انہوں نے کہا 3 ماہ میں وقت مانگ رہے ہو جسٹس محمد علی۔ بین الاقوامی اصولوں کے مطابق ایک چیز وہ کرنی پڑے گی۔ یہ اٹارنی جنرل بین الاقوامی بتا رہے ہیں، یہ نہیں بتا رہے کہ ارشد شریف کو ادھر دھمکیاں کون دیتا تھا، نوکری سے کس نے نکلوایا، پاکستان میں وہ کون اس کو مارنا چاہتا تھا، دبئی سے کس نے نکلوایا۔ کینیا میں تو نہ وہ نوکری کرتا تھا نہ کاروبار کرتا تھا، قاتل تو یہیں کہیں ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تو نکالے۔ خیر، انہوں نے کہا 10 دسمبر 2024 سے اب تک 3 ماہ گزر گئے ہیں، آپ بھی وقت مانگ رہے ہیں۔ جسٹس اطہر رضوی صاحب بیٹھ رہے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر، لیگل اسسٹنٹ کے لیے معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکیل بیوہ ارشد شریف، کینیا ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن فائل کی ہے وکیل بیوہ ارشد شریف۔ وفاقی حکومت نے اس میں بھی کوئی پٹیشن فائل نہیں کی۔ وکیل بیوہ، وفاقی حکومت نے تو مقدمے درج کرائے تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے۔ میں یہ نہیں کہتا قتل کس نے کیا، لیکن ذمہ دار یہ ہے، حاکم یہ ہے، ہماری جان و مال کی حفاظت، آئین کی پاسداری کی قسم وزیر اعظم اور حکمران کھاتے ہیں۔ بے رحمی کے ساتھ پاکستان کے ایک جانے پہچانے صحافی کو قتل کیا گیا، شہید جسٹس حسن رضوی۔ حکومت پاکستان کینیا میں صحافی کی فیملی کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی؟ جسٹس حسن رضوی، وفاق کینیا میں جا کر فریق بن سکتی ہے، وہاں نہیں۔ آئینی عدالت کے جج صاحبان پاکستان میں قاتل ہیں اس کے۔ میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، صرف آپ حقائق جاننے کی کوشش کریں، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کریں۔ سمپل بات ہے، پاکستان میں کچھ لوگوں کو وہ ایکسپوز کر رہا تھا، اس کے آخری 6 مہینے کے پروگرامات نکال لیں، ویلاگ نکال لیں، دھمکیاں کس کی دیتا تھا۔ مجھ سے روزانہ بات ہوتی تھی، آکاش عباسی سے ہوتی تھی، معاذ صاحب سے ہوتی تھی، درجنوں لوگوں کی روزانہ ارشد شریف سے رابطہ تھا، اور بھی ہوگا جنہیں میں نہیں جانتا، لیکن میری روز ہوتی تھی۔ دوسری طرف صدر کو سمری کس نے بھیجنی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر، وزارت داخلہ کابینہ کی منظوری کے بعد صدر کو سمری ارسال کریں گے ایڈیشنل اٹارنی جنرل۔ وزارت داخلہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل۔ وزارت داخلہ کے افسر تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جسٹس محمد علی مظہر۔ وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری عدالت میں پیش ہوں۔
27 फरवरी को कबीना ने मंजूरी के बाद वजारत खारजा को रिकॉर्ड भेजा। मुआहदे की मंजूरी सदर ने देनी है तो क्या सदर मुस्तरद कर सकते हैं? ये वो सवाल हैं जिससे अरशद शरीफ के कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं है। अरशद शरीफ की बेवा, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी भाभी की बेवा जवेरिया सदीक के वकील अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कीनिया की हाई कोर्ट ने कत्ल में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। वकील जवेरिया सदीक, कीनिया की हुकूमत ने फैसले के खिलाफ अपील कर रखी है। हुकूमत पाकिस्तान केस में फरीक बनी है, ना कोई सपोर्ट की है, ना कोई हमायत की है। खातून अकेली कीनिया में केस लड़ रही है, हुकूमत को साथ देने का क्या मसला है? जस्टिस मंदोखेल, हुकूमत को जाए वकूआ तक रसाई नहीं मिल रही। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, फरीक बनने से मसला हल नहीं होगा, तफ्तीश के लिए रसाई जरूरी है। रसाई इसी सूरत में मुमकिन होगी कि बाहमी कानूनी मुआहदा हो। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान में 30 से ज्यादा अफराद के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल, कई साल से 100 मोटो जेरे अल्तवा है। जस्टिस मोहम्मद अली मदर, हुकूमत मुआहदे पर फैक्ट फाइंडिंग करवाई थी। वकील वालदा अरशद शरीफ, ना फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मीडिया पर आने से पहले ही सारा मसला बना हुआ। नाज़रीन देखिए, इस तरह तो 100 साल भी इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरी चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि मोहतरम आप फरमाते हैं, अटॉर्नी जनरल कर रहा है पिछले 2.5 साल से 22 अक्टूबर की रात या 23 अक्टूबर की रात 2022 को शहीद किया गया। मुकदमा तो लाहौर में दर्ज हुए, उन थानेदारों को बुला लें, उन पुलिस अफसरों को बुला लें, उनके मदइयों को बुला लें, उनके गवाहों को बुला लें कि अरशद शरीफ पर आपके किसके कहने पे मुकदमा दर्ज कराया। एयरवाई इंतजामिया से पूछ लिया जाए कि उसे किसने कहा था इसको नौकरी से निकालो। पाकिस्तान में मैं गवाही दे रहा हूं कि वो उसकी जिंदगी को खतरा था, उसने खुद 50 दफा इसका इजहार किया और दर्जनों लोग इसके विटनेस हैं। 1 2 3 4 उसका अली उस्मान है प्रोड्यूसर, राजा अदील है और दीगर हजारों हैं जो उसके साथ अरसा दराज से अटैच थे। अगर मुझे मेरी ये गुजारिश है कि आप एक सहाफी के कत्ल को, एक बेवा की, एक बेटे को, एक खातून के मियाँ को, एक यतीम बच्चों के बाप के कत्ल का इंसाफ नहीं कर सकते, तो हमें ये बता दें कि ये वतन पाकिस्तान के मुहिब्बे वतनों के लिए इस जगह में आग जला दी गई है। एक तरफ तो अमेरिका की आप मिसाल देते हैं, उनका 2021 में काबल में बंदे मारे जाते हैं, फौजी अमेरिकन काबल में। वो 25 में आके उनके CIA का एक अहम एजेंट डायरेक्टर 2021 में अमेरिकन फौजी हलाक होते हैं। अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल लिखते हैं कि डायरेक्टर CIA ने पाकिस्तान में राब्ता किया और पाकिस्तान की अहम शख्सियत को, अगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुकात अच्छे हो तो फिर आपको ये करना होगा, यानी कि शरीफ उल्लाह को गिरफ्तार पकड़ के दिया। लेकिन पाकिस्तान के अमेरिकन के खून इतने महंगे हैं, लेकिन मेरे वतन के एक मुहिब्बे वतन सहाफ़ी, एक आशिक़ पाकिस्तान, एक आशिक़ कानून अरशद शरीफ का खून इतना सस्ता है कि सिर्फ तारीख पे तारीख ये 100 मोटो पिछले 2.5 सालों से चल रहा है, तो उसके कातिल नहीं पकड़े जा रहे। उसके अलावा दर्जनों सहाफ़ियों को निकालिए, अतात ताड़र को बुलाएं और कुरान पाक रखें और चंद सहाफ़ियों को बुलाएं कि आप कहें कि कुरान पे हाथ रखे, कहें कि क्या सहाफ़ियों को हारून रशीद, समी इब्राहिम, आरफ हमीद भट्टी, काशिफ अब्बासी आज पैमरा का नोटिस रिसीव करके आया है। सदीक जान, समीना पाशा, हारून रशीद, जफर हलाली, ओरिया मकबूल जान, सीनियर मोस्ट आदमी, हबीब अकरम, आफ्ताब इकबार और दर्जनों और सहाफी को नौकरियों से निकाला जिनका नहीं जाता। तो इतना झूठ बोलते हैं, तो आपका काम तो सच बोलना है। क्या वो हाकम अपनी सीट पे हो सकता है जो बददयानत हो, झूठा हो? अमेरिका के एक उनके 21 में मारने वाले के खून के लिए उन्होंने पाकिस्तान के रोजाना दहशतगर्दी में हजारों जानें जा रही हैं। क्या कभी आपने उनसे ये पूछा अमेरिका को भी, हमें भी ये इंटेलिजेंस दे कि अगर आपको 4 साल बाद ये आपने कातिल शरीफुल्लाह का पता चलता है, तो हमारे पाकिस्तान में तो हजारों लोग शहीद हो चुके हैं, 80,000 से ज्यादा शहादतें दी हैं, हमें भी वो इंटेलिजेंस जराए दे ताकि हम अपने कातिलों को पकड़े और दहशतगर्दी से पहले जैसे शरीफुल्लाह पकड़ा गया, इनको पकड़ के सजा दी जाए, तो पाकिस्तान की फौज महफूज रहे। अफसर जवान जो शहादतें दे रही हैं, पुलिस और अवाम, अफसोस के नहीं। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट किया था अरशद शरीफ की शहादत पर,
میں انی عدالت کے جج صاحبان سے کہتا ہوں وہ ٹویٹ نکلوائیں، بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ سے لینا چاہ رہے تھے، اس کی والدہ نے روکا، اور اس کے 10 لوگ گواہ ہیں، اس میں ایک میں بھی ہوں۔ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں۔ اس کی برسی پر خبر کون نہیں چلنے دیتا؟ یار ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی، ہم آج بھی کہتے ہیں غلط ہوئی۔ نواز شریف کو چلو اس نے حکومت گئی لیکن طیارے سے ہتھ کڑی لگائی، ہم نے کہا غلط کیا۔ جمہوری لوگوں کو ساتھ یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے عمران خان پر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ کہا، ہم نے کہا غلط کیا۔ ڈکٹیٹر مشرف آیا، ہم نے کہا صحافیوں نے غلط کیا۔ ہم کسی ایک جماعت کے اعلی کار نہیں ہیں، ہم عوام کے جواب دہ ہیں، ان تک حقائق پہنچانے، لیکن ہمارا خون سستا ہے۔ ہمارا تو چھوڑے، جج صاحب، آئینی عدالت کے جج صاحبان محترم، اسلام آباد کے 6 ججوں نے کہا ہمارے گھر اور فیملی محفوظ نہیں ہیں، آپ نے اس پر کارروائی نہیں کی۔ عمران خان ڈیالہ جیل میں بند ہے، آپ اس پہلے سائفر امریکہ سے آتا ہے تو عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہو جاتا ہے۔ امریکن CIA کا بندہ پاکستان کی شخصیت کو کرتا ہے، لیکن پاکستانی 80,000 شہادتوں کا خون کون دے گا؟ مریم نواز سے پوچھو۔ خواجہ آصف کہتے ہیں جنرل باجوہ کو پوچھنا چاہیے جو دہشت گردی ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب آپ نے خود کہا تھا 2018 کا الیکشن آپ ہار رہے تو قمر جاوید باجوہ نے کو آپ نے فون کیا اور آپ 18واں الیکشن جیت گئے۔ 2024 8 فروری کو آپ 60,000 سے لیڈ سے ہار رہے تھے اور فارم 45 اور 47 لے آئے۔ آپ نے خود کہا کہ ہمیں فیض حمید نے کہا کہ پہلے 19 میں پنجاب حکومت آپ کو دیتے ہیں، وفاق میں دے دیتے ہیں۔ آپ اس کے سسر کے پاس قمر جاوید باجوہ کے پاس 24 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے۔ آپ تو ہمیشہ ان کے بینیفیشری ہیں، تو قمر جاوید باجوہ صاحب کو کریں انکوائری۔ خواجہ صاحب آپ فارم 47 کے ہیں، آپ فارم 45 کے نہیں، آپ کو عوام نے ووٹ نہیں دیا، آپ آرو اور پولیس اور حکومت کی دھاندلی کے نتیجے میں آئے ہیں۔ جو حکمران عوام کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے منصب سے انصاف نہیں کر سکتا، وہ صحافی ہے، وہ وکیل ہے، وہ تاجر ہے، وہ کسان ہے، وہ سرکاری افسر ہے، وہ جج ہے، جنرل ہے، FPR کا ملازم ہے، ریلوے کا ہے، اسے اس نوکری کا حق نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ آپ نے جا کے حکم صادر فرما دیا میو اسپتال کے MS کو، جو 6 ہفتے پہلے ریزائن دے چکا تھا، 3 ہفتے پہلے ریزائن دے چکا تھا، 4 ارب روپیہ مقروض ہے۔ سیکٹری ہیلتھ کو سسپینڈ کرنا چاہیے تھا، وہ ذمہ دار ہے۔ پاکستان کے پنجاب کے کسی اسپتال میں، یہ نہیں کہہ رہا KP میں مسالے ہیں، جناح اسپتال میں جانوروں سے بدتر سلوک ہو رہا ہے، جنرل اسپتال میں، میو اسپتال میں، گنگا رام میں، سروس اسپتال میں، کیونکہ ان کے پاس مریض زیادہ آتے ہیں، ڈاکٹر کم ہیں، اور آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے، کیونکہ بجٹ اشتہارات میں جایا جاتا ہے، 60-68 صفحوں کے اخبارات میں اشتہار چھپائے جاتے ہیں۔ دہشت گردی آپ امریکہ کے کہنے پہ تو ان کو دے دیا۔ ناظرین آپ کے صرف 3 سیکنڈ ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی اس وقت کیوں بڑھ رہی ہے؟ گزشتہ 1 مہینے میں 100 افراد دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق ہوئے، 55 عام شہری اور 47 سیکورٹی اہلکار۔ مقامی دہشت گردی KP کے اور بلوچستان دہشت گردوں کا نشانہ رہا، لیکن آپ کی حکومت کر رہی ہے۔ اور عباس پپی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سینیٹر کو شکار کھیلنے پر گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ یاسمین راشد 9 مئی کے واقعے میں 1.5 سال سے جیل میں ہے، اعجاز چودھری جیل میں ہے، بہت سارے صحافی نوکریوں سے چلے گئے ہیں۔ خدا کے واسطے اس انا اور تکبر کی جنگ چھوڑ دو۔ جب تک انصاف نہیں کرو گے ملک میں استحکام نہیں آئے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔